بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئے اور فرمایا، بازار والوں، تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم یہاں بیٹھے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے؟ لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں۔ لوگ دوڑے ہوئے مسجد میں گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے واپس آنے کے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا بات ہوئی کہ تم واپس آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مسجد میں گئے، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ حلال و حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم پر افسوس ہو، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے کہ دین کس طرح حاصل کرنا ہے اور دین حاصل کرنے کے بعد کہاں تک جانا ہے، اور ہماری منزل انہوں نے بتائی ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، دنیا ایک مردار ہے، جیسے ایک جانور ہوتا ہے، مردار جانور، تو اس کی مثال دی گئی ہے۔ تو ہم نے اس کی محبت نہیں کرنی، ہم نے محبت کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ ان جیسے اعمال ہوں گے تو پھر ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر جو صاف نہیں ہوتے، ہمارے اندر دین نہیں ہوتا، ہمارے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ہمارے اندر حلال نہیں ہے، ہمارے اندر سچ نہیں ہے، ہمارے اندر حق نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عالم کی موت اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، اور وہ عالم ایسا ستارہ تھا جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے ہلکی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ علماء نہ ہونے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو بھلائی سکھلانے والے پر اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں۔ ولی کا یہ رتبہ ہوتا ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات بھی دعا کرتی ہے، چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں۔ وہ اللہ کی رحمت پھر ہوتی ہے ان پر جو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں،
جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو منواتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مانتا ہے۔ ہم جیسے وہ انسان نہیں ہیں، ہم دنیا دار ہیں، وہ دین دار ہیں۔ انہوں نے دین بنایا ہے، دین بچایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں باندی کا اپنی مالکہ کو جننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی بلکہ الٹا ان پر اس طرح حکم چلائیں گی جس طرح ایک مالکہ اپنی باندی پر حکم چلاتی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال و دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، ان کی دلچسپی
اونچے اونچے مکانات بنانے میں ہوگی، اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، دبئی عرب امارات کو دیکھ لیں، بکریوں کو چرانے والے تھے، اونٹوں کو چرانے والے تھے۔ دبئی میں دیکھ لیں، عرب امارات میں جتنی بھی دیکھ لیں، ریال اور پاؤنڈ اور ڈالر کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اسے پورے طور پر نکال لیں، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے، علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنائی ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردہ کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن میں گدھے کی طرح مارا مارا پھرتا ہو، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برسی وہ 3 طرح کی تھی۔ نمبر 1، اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ نمبر 2، زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ نمبر 3، وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑوں پر بھی برسی جو چٹیل میدان ہی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے ان لوگوں کی طرح ہے جن کی ایک بڑی کشتی میں قرہ سے منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ کشتی کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصہ میں ہوں۔ نیچے کی منزل والوں کو جب پانی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ نیچے والوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نیچے کے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کے بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو ان کی اس رائے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، سوراخ نہیں کرنے دیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے۔
بخاری شریف۔ اس حدیث میں دنیا کی مثال ایک کشتی سے دی گئی ہے جس میں سوار جماعت ایک دوسرے کی غلطی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح ایک کشتی میں سوار ہیں۔ اس کشتی میں فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ اگر نافرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جو اس نافرمانی میں مبتلا ہے، بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اس لیے انسانی معاشرہ کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔